ہمارے یہاں جب ہم سسرال کے اندر بہو کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی الیاذ باللہ ہے. یعنی بہو کو لایا جاتا ہے اور پھر سارا کام کاج اس کے سر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. وہی کھانا بنائے گی، وہی بستر اٹھائے گی، وہی کپڑے دھوئے گی، اور وہی وہ جناب کپڑوں کو استری کرے گی، بچوں کو سولائے گی، اور بالکل وہ سب کے لیے خادم اور نوکرانی کی طرح کام کرے گی، اور سارے کے سارے بیٹھ کر کھائیں گے اور اس پر حکم صادر کریں گے. یہ بات یاد رکھو، قرآن پاک نے سورۃ البقرہ 228 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر حقوق عطا فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں پر حقوق عطا فرمائے ہیں. اور یاد رکھو، ابتدائی اسلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون وسطیٰ کے زر خریدہ غلاموں سے بھی، زر خریدا یعنی جو خریدے ہوئے غلام سے، ان سے بھی ایسا کام لینے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو وہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جو وہ کام کرنے کی بساط نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں سے بھی کے لیے بھی حکم دیا، فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں بھی پہناؤ، اور کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اور ان کی بساط اور طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو. میں نے یہ دو باتیں اس لیے کی ہیں کہ جب ایک لڑکی اپنے گھر میں ہوتی ہے اور بیاہنے کے بعد جب سسرال میں جاتی ہے تو اس کے اور سسرال کے گھر کے معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو سمجھنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک وقت اس کو درکار ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں. اور ہم اس کو بات بات پر تان و تشیح دیں، وہ نہ تو غلام ہے، نہ وہ لونڈی ہے، نہ وہ نوکرانی ہے. اس کو ہم بیاہ کر لائے ہیں بیٹی بنا کر، آدمی اپنی بیوی بنا کر اور ساس سسر بیٹی بنا کر، تو اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا اصل میں سلوک کرو نا. اپنی بیٹی کے لیے معیار کچھ اور رکھے جاتے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے معیار کچھ اور رکھے جاتے ہیں، اور بیوی کے لیے اور بہوؤں کے لیے معیار کچھ اور ہوتے ہیں. میں اسی کو اکثر کہتا ہوں یہی منافقت ہے اور یہی ظلم ہے اور یہ ناانصافی ہے. یاد رکھو، اسلامی معاشرے کا سرمایہ افتخار کیا ہے؟ باہمی تعاون، ایک دوسرے کی دلداری، غم گساری، محبت اور احترام سے یہ سارے رشتے قائم رہتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بندے کڑی اور ضابطوں سے یہ بات نہیں ہوتی کہ جکڑ کے رکھیں گے تو کام چلے گا، اس سے ماں سوا بدامنی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر کوئی آتے ہی آپ کی خدمت کر رہی ہے تو یہ فضل و احسان ہے، اللہ کا فضل مانو، احسان مانو کہ وہ آتے ہی آپ کے ماں باپ کی خدمت گزار ہے، ورنہ اس پر تمہارے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، تمہاری خدمت ہے. اور ہم اس بیس پر اس کو جناب ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں اور اس کو ایک خادمہ کی حیثیت دیں اور باقی سارے اس پر راج کریں، تو یاد رکھو یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی کے حق کا استحقاق کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں. اور یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ان دو باتوں کا ذکر بار بار کیا، ان دو لوگوں کے حقوق کو بار بار حضور نے، ایک فرمایا غلاموں کے ساتھ اور دوسرا عورتوں کے متعلق.
بار بار نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے حسن سلوک کرنا، عورتوں سے حسن سلوک کرنا، ان کے حق ادا کرنا۔ غلاموں کے لیے بھی یہی بات فرماتے رہے، فرمایا ان سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اگر تم نے ان سے ناانصافی کی تو اللہ کے دربار میں یہ پیش ہو جائیں گے، اور پھر وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی روب دبدبا نہیں چلے گا، وہاں تو وہی ہوگا جو حق اور انصاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایک اسلامی معاشرے کو فروغ دینا چاہیے۔ اسلامی معاشرے سے مراد حضور علیہ السلام کی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، کہ نبی علیہ السلام کس انداز میں اپنے گھر میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اس انداز میں ہم اپنے گھر کو پروان چڑھائیں گے تو پھر وہ ہے باہمی تعاون، دلداری، غمخساری، محبت، احساس، درد مندی۔ جب یہ احساس کریں گے اور محبت کے ساتھ جب اس بیٹی کو سمجھائیں گے تو یاد رکھو پھر گھر اچھے طریقے سے پروان چڑھے گا۔ اور ایک بیاہ کے لے آئے، اب سارے ریلیکس ہیں، اب وہ کرے گی سارے کام، ہمیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی، تو بھئی وہ غلام اور لونڈی اور نوکرانی نہیں ہے، وہ اس گھر کی بہو بن کے آئی ہے، بیٹی بن کے آئی ہے۔ پھر وہ اپنے حقوق جب طلب کرے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو وہ حقوق دے دیں جن حقوق کی وہ حقدار ہے۔